چوتھا اور ہمارا آخری سوال، دنیا کے تمام ادیان سے آخری سوال، ہم کہتے ہیں دین اسلام کون سا سچا ہے؟ ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کسی کی تنقیص نہیں کرتے، اپنے دین پہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتا دو، توجہ رکھنا، جب پیغمبر کا کلمہ پڑھیں گے تو پھر پیغمبر سے پوچھیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے، پیغمبر بتائیں گے عمل سے بھی یوں پڑھنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھیں خدا نے مال دیا، ہم نے صدقہ کرنا ہے، پیغمبر کر کے دکھائیں گے یوں کرنا ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے، پیغمبر پاک سے پوچھیں گے روزہ کیسے رکھے، پیغمبر رکھ کے دکھائے گا۔ اپنے اس سلسلے کو چلانے کے لیے، تناسل اولاد کا سلسلہ چلانے کے لیے نکاح کرنا ہے، کیسے کریں، پیغمبر کر کے بتائے گا۔ نکاح یوں ہے، ہماری ماں ہے، ماں کا حق ادا کرنا ہے، کیسے کریں، پیغمبر کر کے دکھائے گا۔ ماں حقیقی ہو یا ماں رضائی ہو وہ بتائے گا۔ بیوی ہماری بیٹیاں ہیں، حقوق کیسے دے، نبی اپنی بیٹی کے حقوق دے کے بتائے گا۔ حق بیٹی کے یوں ہوتے ہیں، توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگا ہوں۔ بھائی پیغمبر کا کلمہ تو اس لیے پڑھتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ سلسلہ جس سے پتہ چلے کہ پیغمبر یوں فرماتے ہیں، پیغمبر یوں کرتے ہیں، اس سلسلے کا نام تعلیمات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے ایک نبی کا نام لے کر بتاؤ کہ جس نبی کی تعلیمات آج بھی ہوں، جب کلمہ پڑھیں گے تو نبی کی تعلیمات بھی چاہیے۔ کسی ایک نبی کا نام بتاؤ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے جس پیغمبر کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہوں، تو جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی نبی کا کلمہ پڑھیں گے تو تعلیمات بھی چاہیے، جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھ لو۔ جس پیغمبر کی تعلیمات آج بھی مکتوب بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اس پیغمبر کا دین قبول کر لو۔ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ایک ہے لفظ عبادات، ایک ہے لفظ عادات، ایک ہے لفظ عبادات اور ایک ہے لفظ عادات۔ عبادت کیا ہے، عادت کیا ہے؟ جس کو آدمی ثواب سمجھ کے کرے یہ عبادت، ثواب سمجھ کے نہ کرے، اپنی زندگی کی ضرورت سمجھ کے کرے، یہ اس کی عادت ہے۔ ہمارے پیغمبر کی کچھ عبادات، ہمارے پیغمبر کی کچھ عادات، ہمارے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنا عبادات، حج فرمایا ہے، حج فرمانا، قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن پڑھنا، ہمارے پیغمبر نے صدقات کیے، صدقات ادا کرنا عبادات، توجہ رکھنا، ہمارے پیغمبر وضو فرمایا، وضو فرمانا عبادت، لیکن ہمارے پیغمبر نے استنجا فرمایا، بیت الخلاء گئے ہیں، استنجا کرنا تو عبادت ہے، استنجے کے لیے بیت الخلاء میں کیسے جانا یہ عبادت نہیں، پیغمبر کی عادت، بیت الخلاء سے کیسے آنا یہ ہمارے پیغمبر کی عادت، آپ نے سر پہ تیل لگایا ثواب سمجھ کر نہیں، ضرورت، یہ پیغمبر کی عادت، آنکھوں میں سرما لگایا ثواب سمجھ کر نہیں، میرے پیغمبر کی عادت، یہ عادت ہم کریں گے تو سب عبادت بنے گے۔ یہ تقسیم پیغمبر کی ذات کے اعتبار سے ہے، یہ پیغمبر کی عبادت، یہ پیغمبر کی عادت، ہمارے لیے تو عبادت بھی عبادت ہے، پیغمبر کی عادت بھی عبادت ہے۔ میں سمجھانے یہ لگا ہوں، ایک عبادات ہیں، ایک عادات ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ایسے محفوظ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آج عبادات بھی محفوظ نہیں رکھ سکا یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادات بھی محفوظ نہیں رکھ سکے نصارہ، ہمارے پیغمبر کی عبادات تو کجا، اس امت نے پیغمبر کی عبادات بھی محفوظ کی ہیں، عادات بھی محفوظ کی ہیں۔ ہم نے کہا کلمہ
اس نبی کا پڑھیں گے جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہوں۔ پھر ہم چیلنج سے بات کہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اس نبی کا نام لے کر بتاؤ جس نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ جواب میں صرف ایک نام آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے پیغمبر مصطفیٰ کی صرف عبادات ہی نہیں، عادات بھی محفوظ ہیں۔ عبادات ہی نہیں، عادات بھی محفوظ ہیں۔ کتنے سوال؟ میری عادت ہے میں بیان کے بعد پھر خلاصے دیتا ہوں، یاد رہ جائے۔ ہر بندہ تو لمبا بیان سن نہیں سکتا، تو اس کو یہ تو پتا ہو کہ آج میں نے کیا سنا ہے۔ دسمبر کی ٹھنڈ میں آپ نے سفر کیا ہے، دھند میں آئے ہیں، مشقت برداشت کی ہے، تو پتہ تو میں نے سنا کیا ہے۔ ہمارا جلسہ صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بھی ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم کی آیت فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین لاؤ گے اللہ فرماتا ہے میں قبول نہیں کروں گا، میں صرف دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب دین اسلام کے حجت ہونے پہ میں عقلی دلائل دے رہا تھا۔ قرآن تو ہے، قرآن تو مسلمان کہے گا نا، یہودی قرآن نہیں مانتا، عقل سے قائل کرو۔ عیسائی قرآن نہیں مانتا، عقل سے قائل کرو۔ عجیب بات یہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نفر اللہ مرقدہ، اس مسجد کا نام کیا؟ دارالعلوم حنفیہ کی مسجد ہے نا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عجیب انسان تھے۔ سنگم پہ بیٹھے ہیں، ادھر عرب ہے ادھر عجم ہے۔ سنگم پہ بیٹھے ہیں، ادھر عرب ہے ادھر عجم ہے۔ کیوں؟ ادھر سے قرآن و حدیث، ادھر عجم ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، ان عقلی اشکال کرنے ہیں۔ خدا نے سنگم پہ بنا دیا، اس کے پاس نقل بھی ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے۔ دین پہ دلیل سے شبہ ہو قرآن و حدیث پڑھتا ہے، عقل سے شبہ ہو اپنی رائے پیش کر کے شبہات کو رد کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو دونوں چیزیں بحمدللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ کتنے سوال آپ کریں گے؟ ہم کہتے بھی ہمارے 4 سوال ہیں، جو جواب دے دے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ پہلا سوال 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتاؤ جس نبی کا دعویٰ ہو میں سب کا نبی ہوں۔ دوسرا سوال 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتاؤ جس نبی کی دلیل یعنی معجزہ اب بھی ہو۔ نمبر 3 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام بتاؤ جس کا اعلان ہو میں آخری نبی ہوں۔ نمبر 4 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام میں سے اس نبی کا نام لو جس نبی کی تعلیمات آج بھی ہوں۔ جو جواب آ جائے سب اس کو مل کے مانو، امت اکٹھی ہو جائے گی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی۔ آپ مسلمانوں اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان کافر کیا، سب اکٹھے ہو جائے۔ اختلاف کی بات تو نہیں ہے نا، یہ توڑنے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو جوڑنے کی بات ہے۔